اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ میری راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نام حسین حشر تک آباد رہے گا، نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید برباد رہے گا۔ اے حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن ہمارے ایمان کا آباد رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے سرزمین پر صبر استقامت کا جھنڈا گاڑا تھا، اللہ کی قسم تمام امت مسلمہ کا یہ احسان مند رہیں گے، حضرت امام حسین کے احسان مند رہیں گے۔ حضرت امام حسین نے دین کو بھی بچا لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صبر کر کے بھی دکھا دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ اگر صبر ہو تو ایسا ہو۔ اور حضرت امام حسین نے وہ جو تپتی ہوئی ریت پر جو جوہر دکھائے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صبر استقامت کا دامن دکھایا اور صبر کا جھنڈا لہرایا اور یہ بتا دیا زمانے کے لوگوں کو کہ جب تک میرے نانا کا دین باقی رہے گا امت مسلمہ بھی بچی رہے گی اور مسلمانوں کو طاقتیں بھی مل جائیں گی، مسلمانوں کو عزتیں بھی مل جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، رات کا عالم ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں مدینے سے، لیکن رات کا عالم تمام لوگ اپنے دروازوں کو بند کرے ہوئے ہیں، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس ڈر سے کہ کہیں حسین کے ساتھ ہمارا جانا نہ ہو جائے۔ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈر کی وجہ سے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یزید بہت طاقتور آدمی ہے، یزید کے پاس پاور ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تخت کا اصلی حقدار حضرت امام حسین ہے، اور اگر وہ بیٹھا بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سکہ حضرت امام حسین کا چلتا ہے، سکہ حضرت امام حسین کے نانا کا چلتا ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ کہ جن کو میرے محبوب نے اپنا زبان مبارک چسائی تھی، وہ حسین جن کو کاندھوں پر میرے مصطفیٰ نے بٹھالا تھا، وہ حسین کیا حضرت امام حسین جب مصطفیٰ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں تو میرے محبوب اپنے سجدے کو طول کر دیتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ حسین جن کو حسین کو انگلی پکڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے مدینے کے اندر گھمایا تھا، آج وہ حسین اس نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے سرزمین کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ لیکن دل میں سوچا، خیال آیا کہ اپنے نانا کے پاس بھی جایا جائے، اپنی والدہ کے پاس بھی جایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امی جان کی تربت سے لپٹ جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ آج حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یقینی طور پر پتا ہے کہ دوبارہ میری حاضری نہیں ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین اپنے نانا کے تربت پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے یہ قافلہ رات کے عالم میں چلتا ہے۔ جب محرم اور حرام کی نویں تاریخ آتی ہے، یہ کربلا کی سرزمین پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، اور جب اس قافلے نے خیمے کو گاڑا، حضرت امام حسین صبح کو جنگ ہونی تھی، تمام لوگ ادھر سے یزید کے خیموں سے نعرے بج رہے تھے کہ ہم سے کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ہم سے کون لڑائی کرنا چاہتا ہے کون ہم سے بہادر جو ہمارے آمنے سامنے آ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح جنگ کر لیں گے، آج رات ہمیں مہلت دے دی جائے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈر گئے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہار گئے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ جو مہلت لی جا رہی ہے یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یا آپ سے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ساری رات ہم اللہ کی عبادت کر کے گزار دیں، آج اپنے رب کو راضی کر کے گزار دیں، صبح ہوگی ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، صبح ہوگی
ہوگی جنگ شروع ہو جائے گی. اب کوئی خیمے میں جو ہے تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت امام حسین کے خیمے میں قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت امام حسین کے خیمے میں ذکر و اذکار چل رہا ہے. یزید کے خیمے شراب چل رہی ہے, عیاشیاں چل رہی ہے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ یہ فخر کر رہے تھے کہ صبح تو ہماری جیت ہونی ہے. لیکن اگر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر بھی دیا, لیکن اللہ کی قسم کو یزید کا نام لینے والا نہیں ہے. قیامت تک حضرت امام حسین کا نام لوگ لیتے رہیں گے. اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے, اے حسین ہم تیرے احسان مند ہیں, اور تم نے جو صبر کا دامن ہمیں بتا دیا کہ صبر کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے. ارے نام حسین حشر تک آباد رہے گا, نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید, برباد رہے گا. اے حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن ہمارے ایمان کا آباد رہے گا. جب رات ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسپیچ دی, ایک پیغام دیا, لوگوں کو سمجھایا. کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, اس کی لڑائی مجھ سے ہے تم سے نہیں ہے. میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکوں گا, کسی سے منع نہیں کروں گا. اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا تو چلا جائے. لیکن کوئی اس خیمے سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی روشنی کی وجہ سے نہ جا رہا ہو. خیمے کے اندر چراغ جل رہے ہیں, شرمندگی ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور تمام چراغوں کو بجھانے کا حکم دے دیا. اس خادم نے چراغوں کو بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت امام حسین نے پھر دوبارہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے. آج حضرت امام حسین کسی کو ہاتھ پکڑ کر نہیں روکیں گے, آج حسین کسی سے منع نہیں کرے گا. لیکن اللہ کی قسم خیمے کے اندر اتنے رونے کی آوازیں, اتنی رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی, لوگوں کی داڑیاں تر ہو گئی. تمام لوگوں نے کہا اے حسین ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضرت امام حسین نے جب صبر دیکھا اور ان کی استقامت دیکھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا تو مجھے صبر کا استقامت عطا فرما. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک کے بعد دیگر تمام لوگوں کو شہید کر دیا. اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے, مختصر سا بیان کر رہا ہوں, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضرت امام حسین نے یک کے بعد دیگر تمام لوگوں کو شہید کر دیا. اب حضرت امام حسین کی باری آتی ہے. امام زین العابدین آپ کے بیٹے جو بیمار تھے, امام زین العابدین سے کہنے لگے اے بیٹا یہ جو لوٹا پٹا قافلہ ہے تم اسے لے جانا, اور یہ میری بیٹی ہے اس کا خیال رکھنا. حضرت سکینہ سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا. اللہ کی قسم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, جب لگام کو تھامتے ہیں, حضرت امام حسین نے گھوڑے کی لگام کو تھاما اور تھامنے کے بعد گھوڑے سے کہا کہ چل اب سوئے مقتل چلتے ہیں. میرا بابا انتظار میں ہے, میرے ماں انتظار میں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد, بے شمار لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد, حضرت امام حسین کا جب لاشا زمین پر آتا ہے, آسمان سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین کی روح تو آسمان پر چلی آ, تیرا انتظار فرشتے کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی آواز آتی ہے اے حسین تو نے آج میرے کاندھوں کا حق ادا کر دیا. حضرت علی کی آواز آتی ہے اے حسین تو نے بیٹے کا حق ہونے کا حق ادا کر دیا. حضرت امام حسین کی والدہ کی آواز آتی ہے بیٹے آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا, ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے سر اقدس کے خیمے کے اوپر بلند کر دیا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کا سر کٹ گیا ہے تو وہ پستی میں آ گئے ہیں, لیکن حسین کا سر بتا رہا تھا کٹا ضرور ہے لیکن جھکا نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیغام ہمیں دیا, امت مسلمہ کو یہ سمجھایا حالات کیسے بھی ہو, وقت
کیسا بھی ہو، ٹائم کیسا بھی ہو، اگر خستی کا عالم ہے، اگر پریشانی کا عالم ہے، صبر کا دامن تھامے رہنا، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں طاقتیں عطا فرما دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر وہ لوگوں نے جو حضرت امام حسین کے ساتھ کل 72 لوگ تھے اور ان میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کی قسم، حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے دین کو، اپنے نانا کے دین کو بچایا، حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کر دیا اور امتیاز کر دیا کہ جو حق ہے وہ بلندی پر رہے گا، اللہ اس حق کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ لیکن آج کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کتنا وقت